الحمدللہ والصلاۃ علی نبی اللہ۔ رمضان المبارک اور ہمارا معاشرہ، ایک نئے ایپیسوڈ میں سعد مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس پروگرام کا اصل مقصد رمضان المبارک، اس کے روزے، اس کی برکتیں، اس کی عظمت، اس کا تقدس، رمضان المبارک میں تراویح، تلاوت قرآن پاک اور مظلوموں کی غمگساری، غریبوں، پریشان حال یتیموں کے ساتھ ہمدردی، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنا، جو اصل مقصد ہے روزے کا، اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا بابرکت اور اتنا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو ایک طرف رمضان المبارک، اس کے روزے، راتوں کا قیام، قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسری طرف ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے ایپیسوڈ کا مقصد اور اس موضوع کا مقصد یہی ہے کہ ہم کمپیئر کر کے دیکھ سکیں کہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں کیا حکم ہے، اور ہمارا برتاؤ یا ہمارا سلوک یا ہمارا رویہ یا ہمارا کردار کیا ہے۔ جب یہ دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں تب انسان کو اپنا تجزیہ یا انالیسس کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح۔ تو اس لیے آج کے اس ایپیسوڈ کا یا اس عنوان کے تحت جو بھی ایپیسوڈ ہوں گے، اس کا مقصد یہی ہے کہ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے اور اس کا تقدس کی عظمت، اور دوسری تو ہمارا معاشرہ کی طرف جا رہا ہے، اس کو ہم کمپیئر کر کے دیکھ سکیں۔ خاص طور پر آج کا دور، اور آج سے 40-50 سال پہلے اور پھر 100 سال اور اوپر چلتے جائیے، کیسا روحانی ماحول ہوتا اور کتنی رونق رہتی تھی، عبادتوں میں کتنا وقت لوگ لگاتے تھے، اور اب مادیت کی ہوڑ میں یا دولت کمانے کی اس میں لوگ کس طریقے سے اس کی عظمت، اس کے فیضان اور اس کی برکتوں سے، اس کی فیوض سے محروم ہیں، اس کو ہم اندازہ لگا سکیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی عظمت اور اس کا تقدس ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس کے فیوض، اس کے برکات اور اس کے مکمل ثمرات ہم پر مرتب فرمائے، ہمیں اس کے فیوض، اس کے برکات سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔ اور قرآن پاک نے جو کچھ کہا کہ کتب علیکم الصیام، کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا، اور آگے اس کا مقصد بیان کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، ہم وہ اختیار کر سکیں۔ اور پورے 29 دن، 30 دن یعنی ایک مہینہ جو محنت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت کے خاطر، تو اس کے اثرات ہماری زندگی پہ مرتب ہوں، اور پورے سال ہم اسی طرح زندگی گزار سکیں اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہماری نسل نو میں بھی رمضان المبارک کا تقدس، اس کی عظمت پیدا فرمائے۔ تو سب سے پہلے میں قرآن پاک کی وہ آیت جس میں رمضان المبارک کی فرضیت بیان کی گئی ہے، سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی 7ویں رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ پہلا پیغام اور یہ پہلا حکم کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، کیا ہم تقوی اختیار کر پا رہے ہیں آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں، یا ہمارا ذہن اس کی طرف جا بھی رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے، ان روزوں کا کیا مقصد ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہے جس کا ذکر ہم انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں یا اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے، جو لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، یا رمضان مبارک اور غیر رمضان میں ان کی زندگی میں کوئی فرق مرتب نہیں ہوتا،
بلکہ عام مہینوں کی طرح اس کو گزار دیتے ہیں، تو ان کا تو سوال ہی الگ ہے، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ ہم تو ان لوگوں کے لیے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو کیا وہ تقویٰ ان کو حاصل ہو پاتا ہے یا حاصل نہیں ہو پاتا، اور کیا ہم ایک مہینے جو بھی جد و جہد اور محنت کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو کیا رمضان مبارک کے بعد وہ اثرات ہم پر مرتب رہتے ہیں اور 11 مہینے کے ہم اسی طرح زندگی گزار پاتے ہیں؟ اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ روزہ جیسے ہم پر یعنی امت محمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جس طرح فرض کیا گیا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے یہ روزہ پہلے امتوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ ہمارا مقصد چونکہ رمضان المبارک اور معاشرہ ہے، اس لیے ہم اس کی تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں یعنی دیگر مہینوں یعنی پچھلے سالوں میں ہم کئی دفعہ اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں، لیکن قرآن پاک نے جو اصل بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر سکو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکو، اللہ کا قرب حاصل کر سکو۔ تو ایک تو یہ قرآن پاک کی بہت واضح آیات ہیں۔ اچھا، اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، یعنی یہ بھی آسانی پیدا فرمائی۔ یوں تو اللہ چاہتا تو ہر کے لیے ضروری کر دیتا، لیکن نہیں، جو لوگ سفر میں ہیں ان کے لیے اجازت دی گئی کہ تم دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لو۔ اسی طرح جو بیمار ہیں ان کو بھی اجازت دی گئی کہ بعد میں روزہ رکھ لیں، یا وہ لوگ جو بالکل سن ایاس کو پہنچ چکے ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یا واقعی بہت ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جن سے جابر ہونا ان کا مشکل ہے، تو ان کے لیے فدیہ طعام کہا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ تھوڑا مشکل کے ساتھ بھی لیکن روزہ رکھ سکتے ہیں، معمولی بہانوں کی بنا پہ نہیں بلکہ اس کا خیال رکھتے ہوئے چھوڑتے نہیں روزہ بلکہ روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ تقوی اختیار ہوا یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سب پہ لازم نہیں کیا بلکہ گنجائش دی ہے۔ سفر کی حالت میں اگلے دنوں میں رکھنے کی اجازت، فعدۃ من ایام اخر، یا بیماروں کو مجبور نہیں کیا گیا، یا اسی طریقے سے جو لوگ بالکل بہت زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں، تو ان کے لیے بھی فدیہ طعام یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ توانا ہیں، صحت مند ہیں، جو روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ تو ایک تو قرآن پاک کا یہ حکم ہے، اور کس طریقے سے بہت سے لوگ ہم میں سے آج پامال کرتے ہیں اللہ رب العزت کا یہ حکم جو بالکل صراحت کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، بعض احکامات تو وہ ہوتے ہیں جو بہت کلیئر کٹ میں عبارت النص سے، یعنی واضح الفاظ ہیں جن سے اس کے فرائض سمجھے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اشارہ سے ایک بات سمجھی جاتی ہے، بعض دفعہ نص یعنی قرآنی الفاظ کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اس سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ تو عبارت النص ہے، نص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ یہ جو روزے کی فرضیت، یہ عبارت النص ہے، کلیئر کٹ واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرضیت قرار دی ہے اور یہ روزہ فرض دیا ہے۔ اب اگر جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، کوئی بڑی دقت بھی نہیں، یا جو لوگ چھوٹی موٹی دقتوں سے بھی بہانے بنا کر کے روزہ نہیں رکھتے، جیسا کہ ہم آپ کو عرض کریں گے آپ کے سامنے کہ بہت سے لوگ معمولی شوگر کی وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھتے، تو وہ صریحاً اللہ رب العزت کے حکموں کی خلاف ورزی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تو آپ نے ان کے لیے جنگ کا حکم دیا۔ وہ بھی ایک فرض تھا، وہ معاشی طور پر جڑا ہوا معاملہ تھا، فرضیت کے اعتبار سے وہ بھی ایک فرض ہے، اور روزہ بھی ایک فرض ہے۔ لیکن اس وقت میں تصور نہیں تھا کہ لوگ روزہ نہ رکھیں، بلکہ سب لوگ روزہ رکھتے تھے، تو یہ بھی فرضیت کے اعتبار سے برابر ہے۔ تو یہ بھی روزہ نہ رکھنا گویا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ایک جنگ ہے۔ جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ ہے کہ ایک بہت بڑا یعنی ایک دشمنی عداوت کے طور پر کہ اللہ کا ایک حکم صراحتاً اس کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل تو سمجھنا مشکل نہیں، جیسے کسی بھی ملک کا کوئی آئین کہتا ہے، کچھ قانون کہتا ہے، جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب چھوٹ مل رہی ہوتی ہے تو مل رہی ہوتی ہے، لیکن جب پکڑ میں آتے ہیں تو پھر کئی کیسز ان کے اوپر تھوپ دی جاتے ہیں، اور پھر بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے۔
یہ بات الگ سی ہے کہ پیسے دولتوں کی وجہ سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن پکڑ میں تو انسان آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں بھی مالک یوم الدین ایک جزا کا دن ہے، ایک فیصلے کا دن ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے اور سارا حساب کتاب وہاں ہوگا۔ تو جو لوگ ببانگ دہل اللہ رب العزت کے اس واضح حکم کا انکار نہیں لیکن عملی طور پر انکار کرتے ہیں، یعنی نہیں رکھتے ہیں، انہیں آخرت کو سوچنا چاہیے، اور آخرت کے دن کو سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا گناہ وہ کر رہے ہیں کہ صریح حکموں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اور جو لوگ معمولی بہانوں کی وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھتے، یا کسی بھی شوگر کے کسی مریض کو ڈاکٹر کے یہاں جائیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی روزہ نہیں رکھنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کم شوگر رہتی ہے تو ان کو روزہ رکھنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن معمولی سے بہانے کی بنا پہ وہ بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہم عذر پیش کر دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال سے زیادہ واقف ہے اور ہمارے باطن سے باخبر ہے۔ اللہ جان لے گا کہ یہ صلاحیت اس میں روزہ رکھنے کی تھی یا نہیں تھی، واقعی حقیقت میں یہ معذور تھا، بہانہ اس کا صحیح ہے، یا پھر یہ کہ یہ معمولی باتوں کی وجہ سے اس نے انکار نہیں روزہ رکھا۔ تو اللہ رب العزت دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ ایک تو قرآن پاک کا یہ حکم ہے، دوسرے وہ مشہور حدیث جو عام طور پر اکثر لوگ جانتے ہیں اور اتنی دفعہ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اس کا مفہوم تو ذہن میں رہتا ہی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، تو جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صعد المنبر کہ ممبر پہ چڑھے، فقال آمین آمین آمین، 3 دفعہ آپ نے آمین 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 کہا۔ فلما نزل، جب آپ ممبر سے اترے، قیل، کہا گیا یا رسول اللہ کہ آپ نے 3 دفعہ آمین 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 کہا، جو خلاف واقعہ ہے، یعنی ممبر پر جس طریقے سے مسجدوں کی ممبر ہوتا ہے جس پہ امام کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی خطبہ دینے والا اونچائی پہ ہو، اسٹیج بھی اونچا ہوتا ہے، تو مسجدوں میں بھی ممبر ہوتا تاکہ آواز دور تک پہنچے، لگے ایک آدمی کوئی احکام، کوئی حکم دے رہا، کوئی نصیحت کر رہا ہے، تو اس طرح سے یہ ممبر، تو ممبر پہ پہلی پیڑھی پہ آپ نے رکھا تو آمین کا، دوسرے پہ تیسرے پہ آمین کا۔ یہ خلاف واقعہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیشہ تو نہیں دیکھتے، لیکن آج یہ کوئی نئی بات ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں، لیکن ایک اندازے سے یعنی اس طرح کی چیزیں بیان کی، اس میں تو صرف یہ ہے کہ آپ نے آمین آمین کہا۔ تو لوگوں نے یہ پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا، اس کا پہلا جز ہے کہ من ادرک شہر رمضان، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ لفظ نہیں بلکہ اس نے اپنی مغفرت فلم یغفر لہ، اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی اگر روزہ رکھ لیتا، استغفار کر لیتا، اللہ سے دعائیں مانگ لیتا، اور دعائیں مانگ کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کرا لیا اس نے، تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ فدخل النار، کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہو، فابعدہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ دور و مردود ہو۔ یہ جس طرح کے بددعائی الفاظ ہیں، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ الفاظ تو یہ ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تلقین کی، قال قل، کہ اے نبی کہیے آمین، فقلت آمین، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس پہ آمین کہا۔ تو میں تو اسی جملے پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا، چونکہ اگلا حصہ یہ ہے کہ جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک پایا اور اس نے اپنی جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ حاصل نہیں کیا، تو وہ شخص بھی جہنم میں داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جس کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا اسم شریف نام مبارک لیا گیا اور اس نے ان پہ درود نہیں پڑھا، تو یہ تیسری چیز ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی جہنم میں داخل ہو اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہو۔ چونکہ یہ ہمارا جو آج رمضان مبارک کے موضوع سے متعلق ہے، وہ پہلا جو ہے کہ من ادرک شہر رمضان، کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور فلم یغفر لہ، اس کی مغفرت نہ کی جا سکی۔ دیکھیں یہاں پر روزے کا کلیئر ورڈ نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ پانا اور روزہ نہ رکھنا یا تلاوت نہ کرنا یا استغفار نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ عبادتوں کے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ کرا لی اس نے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ صرف روزہ ہی نہ رکھنا نہیں بلکہ اور چیزیں بھی، اس کو غنیمت نہ جانا بلکہ کچھ محنت کر کے اللہ تعالیٰ سے جس نے مغفرت نہ کرا لی، یعنی
اپنے گناہوں کی تلافی کر کے، تو وہ شخص جہنم میں داخل ہو اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہو۔ یہ حدیثیں نہ جانے کتنے لوگوں نے، اگر کوئی 50 سال عمر ہے، کوئی 60 سال 70 سال عمر ہے، تو اپنی زندگی میں کتنے 100 مرتبہ وہ اس طرح کی حدیثیں یا اس طرح کی اس حدیث کا ترجمہ یا اس کی تقریر یا مختلف موقعوں پر کتنی دفعہ لوگوں نے سنی ہوگی۔ ان سب کے باوجود اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پاتا ہے اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا لیتا، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ آمین کہنا، اور وہ بھی جمعہ کے دن جب ممبر پہ آپ چڑھ رہے تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جمعہ کے دن کوئی، جیسا کہ تذکرہ ذکر آتا ہے کہ ایک قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں انسان جو دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ جب امام خطبے کے لیے اپنے حجرے سے نکلتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے خطبے سے فراغت اور نماز شروع ہونے کے درمیان وغیرہ وغیرہ، تو ممبر پہ چڑھتے وقت یہ بہت اہم اور بابرکت یہ وقت ہے، جس وقت امام کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ تو اس وقت بہت اہمیت کے پیش نظر اس وقت اللہ کے رسول کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ بددعائیہ جملہ بولنا اور نبی کریم علیہ السلام کا آمین کہنا، کئی چیزیں یہاں پر اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو جمعہ کا دن ہونا، ممبر کے وقت اس طرح کا واقعہ پیش آنا، کہتے ہیں نا جگہ کا بھی خیال ہوتا ہے، ایک آدمی گناہ کرے یہاں اور ایک آدمی گناہ کرے مکہ اور مدینے میں، دونوں میں فرق ہے۔ تو جمعہ کا دن اور خطبے کا وقت ممبر پہ چڑھتے ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بددعا کرنا اور سرور کائنات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، پھر بھی اگر کسی شخص کو اس کی ہلاکت، اس کی بربادی یا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دوری میں کوئی شک ہو، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخص بڑی غلطی پہ ہے اور احمقوں کی جنت میں وہ رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دلوں پہ سیاہ دھبے بہت زیادہ آ چکے ہیں کہ اتنی جرت اللہ کے سامنے کرے، جبکہ اللہ کے سامنے تو کوئی طاقت کبھی آج تک ٹکرا نہیں پائی اور اس کے سامنے کھڑی نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک طرف زبانوں سے یقین بھی، اور عملی طور پر اگر انسان اس طرح کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کس قدر خوف کھانا چاہیے انسانوں کو۔ تو ایک قرآن کی آیت پیش کی میں نے آپ کے سامنے، اور دوسرا یہ حدیث کا یہ ذکر کیا میں نے، اور اب ہم اپنے سماج کو اور اپنے معاشرے کو دیکھیں، اور بڑے افسوس سے مجھے یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ آج سے 30 سال 40 سال 35 سال پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ گاؤں میں شاید و باید کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہے جو روزہ نہیں رکھتا، تو لوگ اس کو ایک طرح سے بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے، لوگ اس سے کم ملتے جلتے تھے، لوگ ہر شخص اس کو بری نظروں سے دیکھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے 90% نہ صحیح، یعنی پڑھے لکھے میں نے علاقوں کی بات عرض کرتا ہوں، یا جس گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، کہ 100% نہ صحیح، تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں تو مجھے لگتا ہے کہ 99% لوگ روزہ رکھتے تھے، نہ صحیح اصل 90% کہہ لیجیے، اور نہیں اس سے کم تو 80%، یا یہ کہیے کہ ہم اس وقت چھوٹے تھے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا، لیکن بہت کم لوگ کو ایسا نظر آتا تھا کہ جو روزہ نہ رکھے۔ لیکن آج انہی علاقوں میں یا جائیے یا سماج کے معاشرے کو دیکھیے تو ایک بڑی تعداد ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتی اور بہانہ بناتی ہے، وہ بہت بڑی تعداد ہے جو اس سے محروم ہے۔ کتنے مرد اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو چڑھتی جوانی میں ہیں اور صحت مند بھی ہیں، ہر اعتبار سے ٹھیک ہیں، لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے، اور روزے کی اہمیت، قرآن پاک کا جو حکم ہے اس کی بھی کھلے عام خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی خلاف ورزی اور آپ کی بد دعا کو وہ اپنے عمل سے، یعنی وہ بد دعا اپنے اوپر لے رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے محرومی کی بد دعا۔ پھر وہ لوگ جب مصیبتوں کے شکار ہوتے ہیں، جب ان کے یہاں خیر نہیں آتی، برکت نہیں ہوتی، پریشانیوں میں، الجھن میں،
میں الگ الگ جزیات کے طور پہ نہیں جاتا، کوئی بچوں کے اعتبار سے ڈسٹرب ہے، کوئی بیوی کے اعتبار سے، کوئی شوہر کے اعتبار سے، کوئی معاشی اعتبار سے، کبھی کوئی اس کے اس میں برکت نہیں ہے، محنت کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اسباب کی طرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم شخص ہے، اللہ کی طرف سے ملعون ہے، تو ان اسباب پہ غور نہیں کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑی پکڑ میں ہیں، اس طرح کی چیزوں کا تصور ہے۔ اس لیے اور ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ پہلے بچپن میں دیکھا جاتا تھا کہ رمضان المبارک میں جو ہوٹلز ہیں، خاص طور پر جو مسلم محلوں میں ہوا کرتے تھے، تو وہاں دن میں وہ ہوٹلز بالکل بند ہوا کرتے، بلکہ جو کھانے پینے کا جو ہوٹلز ہیں 2 بجے 3 بجے تک وہ بالکل بند ہے، 3 بجے سے کارروائی شروع ہوتی تاکہ افطار یا افطار کے بعد کھانا یا پھر سحری، رات دیر گئے رات تک پھر وہ چلتا، لوگ سحری بھی تک چلتا، مطلب ان کا ہوٹل بجائے دن کے اب رات میں شام دوپہر سے پہر سے لے کر رات تک ان کا ہوٹل آباد رہتا تھا۔ اور اب ادھر 10-15 سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ہوٹل رات میں تو خیر آمدنی کا ذریعہ ہے ہی، چونکہ ایک روزہ رکھنے والے بھی افراد ہیں اور ایک بڑی تعداد روزہ نہ رکھنے کی بھی ہے، تو وہ دن کو بھی ان کو ہوٹل چلانا پڑتا ہے۔ اور شروع میں تو دیکھا گیا کہ سامنے ایک چادر سی لٹکا دیتے ہیں اگر مسجد وغیرہ کے بغل میں کوئی ہوٹل ہے، تاکہ لوگوں کو کچھ حیا، کچھ شرم، کچھ احساس کہ بھائی لوگ روزہ دار لوگ کیا سمجھیں گے یا سماج میں پہچان لیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس تیزی کے ساتھ گراوٹ آ رہی ہے اور اسلام سے دوری آ رہی ہے اور عبادات سے بے توجہی برتی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب تو پردے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی اور کھلے عام لوگ جاتے ہیں۔ دیکھیے 2 طرح کے ہیں، اور دیکھیے جہاں تک دلائل کی بات ہے، دلائل تو ہر شخص کے پاس ہیں۔ جب اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، جب ابلیس سے کہا تو ابلیس نے بھی دلیل دی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے میں برتر ہوں، تو میں بدتر جو مجھ سے کم اس کو میں کیسے سجدہ کروں، دلیل دے دی اس نے۔ تو دلیل تو ابلیس بھی دیتا رہا ہے، اور آج بھی دیکھی کہ دلائل کے سلسلے میں تو اکثر کرتا ہوں کہ جو مختلف فرقے ہیں، مختلف الگ الگ لوگ ہیں، فرقوں کا نام عجیب و غریب لگتا ہے، تو وہ سب کے سب اسی قرآن حدیث سے دلائل دیتے ہیں، تو دلائل میں تو سب کے پاس ہیں۔ اس طریقے سے دلائل دینے کے لیے ہوٹل والے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہوٹل میں صرف مسلمان ہی تو نہیں آتے، بہت سے وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ لوگ بھی ہمارے یہاں ہوٹلوں میں کھانا کھانے آتے ہیں، تو بھائی ان کے لیے تو روزہ نہیں ہے، بالکل صحیح، ان کی یہ بات تو ایک دم معقول ہے کہ جب ہوٹل ہے ان میں مختلف لوگ آتے ہیں، تو بھائی مسلمانوں کے لیے تو ہم یہ کہیں کہ دن میں ہوٹل نہیں چلے گا چونکہ روزہ رکھیں گے، لیکن اور جو کسٹمرز ان کے ہیں جو ہمیشہ سے پہلے آتے رہیں، ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ 1 مہینہ جب بند رہے گا تو پھر وہ کسٹمرز کٹ جائیں گے، تو یہ دلیل دینے کو تو ٹھیک ہے۔ مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان لوگ دن دہاڑے روزہ نہ رکھ کر کے اور ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر 1992-93 کا ایک واقعہ میں یہ عرض کروں کہ میں علاقوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، جس طرح میں فرقوں کا نام یا مسلکوں کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ بعض ایسے علاقوں میں چونکہ ہم جس ماحول میں رہے سہے تو اس میں ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ عام طور پر لوگ شادی بیاہ رمضان مبارک میں نہیں کرتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ پھر افطار ہے، پھر تراویح ہے، پھر کھانا پینا، تو اس میں فنکشن کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر ہے بھی دعوت کا بھی ہے تو لوگ افطار میں کر لیتے ہیں دعوت، یا رات کے کھانے کی میں افطار کی دعوت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں دن کی دعوت، یہ یعنی کیسا تصور ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جانے والی بات ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے محلے میں مسلمان فیملی نے لوگوں کی دن کی دعوت کی، اور دن میں ان کے ہاں دعوت چلی، اور جس طریقے سے شادی بیاہ کی دعوت ہوتی ہے، یہ آج کی بات نہیں بلکہ 1992-93 وغیرہ کا واقعہ ہے۔ یہ میں کوئی قصے کہانی طوفان نوح کا کوئی واقعہ نقل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو کچھ میں نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے، جس کو برتا وہ میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور اب جب کہ اس واقعے کو 30 سال، اس سے زیادہ 31 سال ہو گئے، اور اب کتنے حالات، ایسا تو نہیں لگتا کہ وہ ترقی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، بلکہ آئے دن ہم تو تنزلی کی طرف لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔
لوگ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگانا یہ شاید مشکل نہ ہو کہ کس طریقے سے انحطاط لوگوں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہے کہ رمضان مبارک میں دوپہر کی دن کی کوئی دعوت کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے، جس میں جو لوگ بے روزے دار ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ صرف معذورین کی دعوت ہوگی، جو شوگر پیشنٹ ہیں، یا یہ کہ جو لوگ جن کو ڈاکٹروں نے بڑی سختی سے منع کیا ہوا ہے وہ لوگ آئیں گے، ایسا تو ممکن نہیں۔ تو یہ ہمارا سماج ہے، ایک طرف اللہ رب العزت کا کھلا حکم، واضح حکم، دوسری تو نبی کریم علیہ السلام کی حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہنا، اور دوسری تو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج۔ لہذا ان سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے بچوں میں تلقین کریں، مائیں خاص طور پر یعنی بچوں کی طرف کو ترغیب دیں، چونکہ باپ کا ذمہ داری ایک بھائی تو ہے، لیکن ان کی باہر کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ دینداری کا تعلق ماؤں سے زیادہ ہے، اس لیے اپنے بچے جیسے ہی جوان ہونے لگیں تو ان کو چھوٹی عمر سے عادت لگانی چاہیے روزوں کی، اور روزے کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ ہمارے سماج میں اللہ رب العزت کا یہ جو بڑا حکم ہے یہ زندہ ہو اور لوگ روزے کے عادی ہوں، اور جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح روزے کا بھی خیال رکھیں، اور ہمیشہ اس کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اگر اس کے لیے کمر بستہ ہوں گے اور فکر کریں گے تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سماج میں، معاشرے میں تبدیلی آئے گی، اور روزے کی اہمیت، رمضان المبارک کا تقدس اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔